آسمان اور زمین کے قائم ہونے سے پہلے، جن اور انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، فرشتوں کے وجود میں آنے سے پہلے، تمام کائنات کے آنے سے پہلے، وجود میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اگر کسی شے کو پیدا فرمایا تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں ایک حدیث مبارک کے اندر، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کی تخلیق سے 14,000 برس پہلے میں اور علی نور کی شکل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ہمیں پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14,000 برس پہلے، یعنی دنیا کو قائم ہونے سے بھی پہلے، ہر چیز ہر شے کے وجود میں آنے سے پہلے، قلم کے وجود میں آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے. اب اس حدیث سے یہ تو معلوم پڑتا ہے حضرات گرامی کہ تمام چیز کے وجود سے پہلے 14,000 سال پہلے موجود تھے، مگر یہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کب تھے، کیونکہ اس وقت کوئی وقت ہی نہیں تھا. جب اللہ رب العزت نے اپنے نور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو اس وقت تو وقت ہی نہیں تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے کب آپ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اس کے لیے دنیا کی کوئی شے اس چیز کو کبھی ثابت ہی نہیں کر سکتی. حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مبارک کے پر ہم لوگ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اور تمام یہ چیزیں کرنی بھی چاہیے اور ہمیں ہمارے آقا کا جشن منانا بھی چاہیے. مگر میں کیونکہ وقت بہت کم ہے حضرات گرامی، میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی، ہم لنگر بھی کریں گے، نیاز بھی کریں گے، درود و نعتوں کی اور حمدوں کی محفل بھی سجائیں گے حضرات گرامی، اور جھنڈے بھی لگائیں گے، جلوس کا اہتمام بھی کریں گے، تمام معاملات کریں گے. ہم کرتے کس لیے ہیں یہ تمام عمل؟ اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری رسائی ہو جائے، ان سے ایک تعلق قائم ہو جائے، وہ ایک نظر کرم ہم پہ فرما دیں. حضرات گرامی، اس کے لیے یہ بے شک آپ تمام عمل کریں، اور یہ ہم بھی کرتے ہیں اور ہمارے اہل سنت کے تمام لوگ کرتے ہیں، ہمارے اکابرین بھی کرتے تھے. مگر اس کے ساتھ و ساتھ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس سے آپ کا تعلق بہت جلد قائم ہو جائے. یہ تمام اہتمام کرتے تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو سال میں ایک بار 12 ربیع الاول کو اہتمام کرتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہر پیر کے دن محفل سما کا اہتمام کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ہر اس خانقاہ میں محفل سما کا اہتمام ہر پیر کے دن ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. تو حضرات گرامی، یہ پیران عظام کا تو طریقہ رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آمد کے اوپر روزے رکھا کرتے تھے ہر پیر کے دن. یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے، ہم لوگ ہر بار کتاب میں سنتے رہتے ہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں حضرات گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق قائم ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہماری طرف نظر عنایت عطا فرمائے، نظر کرم عطا فرمائے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں جنید بغدادی کی طرح عمل کرنا پڑے گا حضرات گرامی. سبحان اللہ. اگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا تھا حضرات گرامی، وہ اس سلسلوں کے بڑے پیر کیسے بنے، غریب نواز کے بھی اس پیر بنے، تمام بڑے بڑے بزرگان دین محبوب الہی کے بھی پیر بنے، خواجہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کے بھی پیر بنے. تو حضرات گرامی، ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ کون سی ایسی عبادت کیا کرتے تھے؟ ان کا کیا معاملہ تھا؟ تو حضرات گرامی، جب ہم ان کی لائف پڑھیں گے، ان کی تاریخ پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اس زمانے میں ایک پہلوان تھے، اور وہ شاہی پہلوان تھے، اور ان کا اس وقت اس دور میں کوئی جوڑ نہ تھا، ان کی کوئی برابری کا نہ تھا. حضرات گرامی، ہوا یہ کہ اعلان ہوا کہ جو ان کو ہرائے گا اسے اتنا اتنا انعام دیا جائے گا. مگر کوئی بھی بڑے سے بڑا اس وقت طاقتور پہلوان جو بھی تھا، وہ کبھی ان سے جو ہے نا تو اس دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا. وہ جانتے تھے کہ جنید کے سامنے جانا ہے تو ہاتھ پیر برابر ہو کے آئیں گے، کہ ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی جوڑ نہیں تھا. حضرات گرامی، ایک شخص نے اس دعوت کو قبول فرمایا اور اس چیلنج کو قبول فرمایا اور کہا کہ میں جنید سے کشتی لڑوں گا، اور بلکہ جنید کو پچھاڑ بھی دوں گا. لوگوں نے جب اس کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ سب طرف لوگ گھومنے لگے کہ وہ کون شخص ہے جس نے جنید کو چیلنج کر دیا. جب پتہ چلا تو ان کو دیکھنے کے بعد میں، وہ تو ایک دم کمزور سے تھے، تو دیکھنے کے بعد میں پتہ چلا کہ ارے آپ نے چیلنج دیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ تو بہت طاقتور ہے، ان کا یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، میں ایک ہی وقت کے اندر جو ہے تو جنید کو زیر کر دوں گا. اب حضرات گرامی، جب اس نے اس چیلنج کو قبول کر لیے تو اس کے بعد میں کشتی کا معاملہ طے ہوا. اب جب وہ میدان میں اکھاڑے میں اترتے ہیں حضرات گرامی،
اور آمنے سامنے ہوتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی سامنے ہیں, وہ جو شخص جنہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے وہ بھی سامنے ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کشتی شروع ہونے سے پہلے ہاتھ ملایا جاتا ہے, تو ہاتھ ملاتے ٹائم انہوں نے ان کے کان میں یہ کہا کہ جنید میں آل رسول ہوں. سبحان اللہ. فرمایا کہ میں آل رسول ہوں. بس اتنا کہنا تھا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے, بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے, اور اس نسبت کی وجہ سے وہ ان کی آل سے بھی محبت رکھا کرتے تھے. بس اتنا کہنا تھا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ اور پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اب وہ میدان میں کشتی کا وقت شروع ہوتا ہے, جنید بغدادی کوئی حرکت نہیں کرتے, وہ شخص وہ سید زادے جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پٹکی دیتے ہیں اور اس کے سینے پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ میں جو تو وہ ان کی جیت ہو جاتی ہے, وہ جیت جاتے ہیں. حضرت گرامی وہ سید زادے جو تھے وہ حالات سے دنیا کے جو تو مجبور اور پریشان تھے, تو بہرحال ان کو وہ انعام ملتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, یہ شاہی پہلوان تھے اور ان کا معاملہ ایسا تھا کہ اس دور میں کوئی جوڑ نہ تھا, کوئی ان کی برابری کا نہ تھا, مگر یہ شکست ہونے کے بعد میں وہ تھو ہو جاتی ہے, بڑی جو تو لوگوں کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہے. راج بادشاہ بھی جو تو ناراض ہو جاتا ہے وقت کا, اور وہ کہتا ہے کہ جنید کو جیل میں ڈال دیا جائے کہ اس نے ہمارا نام خراب کر دیا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وجہ سے, کشتی ہارنے کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. حضرات گرامی جنید بغدادی یہ ذلت اور یہ تکلیف کو برداشت کرنا گوارا کرتے ہیں, مگر آل رسول کی تعظیم کرتے ہیں, ان سے محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. حضرات ہوتا کیا ہے کہ رات کا وقت ہوتا ہے, میرے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور جنید بغدادی سے کہتے ہیں کہ تو نے میری آل پاک سے محبت, میری نسبت اور محبت کی وجہ سے ان سے محبت کری اور ان کا تعظیم کیا, اب میں تجھے اس مقام عطا فرماؤں گا. حضرات گرامی تمام سینے سے لگا لیتے ہیں, تمام نعمتیں منتقل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جنید بغدادی کا کیا معاملہ ہے کہ آج ہم تمام سلسلوں کی اگر جو ہے تو چین کو اگر دیکھیں گے تو تمام سلسلے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک جا کے پہنچتے ہیں. حضرات ہمارے غریب نواز بھی وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں, اپنا پیر مانتے ہیں, تمام بزرگان دین ان کو پیر مانتے ہیں. وجہ کیا تھی, یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیسے ہوا حضرات گرامی؟ یہ صرف اس نسبت کی وجہ سے حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک سید زادے کو, ایک آل رسول کی تعظیم کری, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان سے محبت سے پیش آئے, ان کے اوپر اپنا ہاتھ نہ اٹھایا, اور اس محبت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام عطا فرمایا. ارے میرے آقا تو مالک ہے, مختار کائنات ہے, جو چاہو نہ کرو, تمام اختیارات اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائے ہیں. حضرات گرامی وہ جسے چاہے جو نواز دے, جسے چاہے غوث بنا دے, جسے چاہے ابدال بنا دے, جسے چاہے ولی بنا دے, تمام مقامات, تمام اختیارات بانٹنے کا, ہر چیز کا حضرات گرامی اللہ رب العزت تمام اختیارات آپ کو عطا فرمائے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کا غوث بھی بنا دیا, قطب بھی بنا دیا, تمام آپ کو جو تو نعمتیں عطا فرما دی. حضرات گرامی تو یہ نعمت ان کو کہاں سے ملی؟ صرف ادب اور تعظیم کی وجہ سے ملی. سبحان اللہ. میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں یہ واقعہ تو ایسے بہت سارے موجود ہیں حضرات گرامی, اگر آپ تاریخ کتابیں اٹھا کے پڑھیں گے, اولیاء اللہ اور بزرگان دین صوفیہ اکرام کی کتابیں پڑھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں, سرکار سے دعویٰ کرتے ہیں, ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ واقعی میں سچے عاشق رسول ہیں حضرات گرامی, تو آپ ایک وعدہ کریں, ایک عہد کریں کہ عید میلاد النبی کے موقع پہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں گے, اگر کوئی سادہ گھرانہ ہے تو ان کی دعوت کریں گے, اگر وہ کوئی پریشانی میں ہے تو چپ چاپ سے ان کی مدد کر دیں گے, تاکہ ہم کسی سے, دنیا سے یہ نہیں چاہتے کہ دنیا ہم کو دیکھ کے یہ کہے کہ یہ بڑا سخی ہے, یہ بڑا رحمدل ہے, یہ مدد کرنے والا ہے. نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنید کی جیسی ہماری بھی غلاموں کی رسائی ہو جائے, ان کی بارگاہ میں ہماری بھی پہنچ ہو جائے, وہ ہم غلاموں پہ بھی نظر کرم عطا فرما دے, وہ ہم پہ بھی توجہ فرما دے, اور ہمیں بھی جنید کے جیسا نہیں تو جنید کے غلاموں میں شامل کر لیں کہ ہم ان کی ڈور پکڑ کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی حاصل کر لیں. حضرات گرامی تو آپ لوگ عید میلاد النبی میں جشن بھی منائیں, میلاد بھی رکھیں, درود کی محفل بھی رکھیں, جھنڈے بھی لگائیں, تمام اہتمام کریں, مگر ساتھ و ساتھ جس سے آپ بہت جلد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی رسائی, اپنی جو تو نسبت پیش کر سکتے ہیں اور ان کے جو تو قرب حاصل کر سکتے ہیں, ان کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے. تو حضرات گرامی اس محبت کی نسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دیکھنا آپ کے اڑوس پڑوس میں, آپ کے محلے میں, آپ کے قریب قریب میں اگر کوئی ایسا ہے اور آپ جن کو جانتے ہو, اپنی استطاعت کے مطابق ضرور ان کی مدد کرنا. یہی آپ کا جو ہے تو میلاد میں صحیح طریقے سے منانے کا طریقہ ہوگا. حضرات گرامی, اور ایک ضروری اعلان آپ لوگوں سے کرنا ہے.